عزیز طلبہ جماعت سادسہ خصوصی جامعہ اشرفیہ مبارک پور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ کا یہ 5واں درس ہے۔ باب من حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا وهو یرا انہ کذب۔ اس شخص کا بیان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرے جبکہ اس کا گمان یہ ہو کہ یہ جھوٹ اور خلاف واقع ہے، یعنی کسی چیز کو جھوٹ خیال کرنے کے باوجود اور اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف بطور حدیث کرے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس باب میں اسی مضمون کی حدیثیں ہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا علی بن حاشی عن ابن ابی لیلى عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حدث عنی حدیثا وهو یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے حوالے سے کوئی حدیث روایت کرے حالانکہ اس کا گمان یہ ہو کہ وہ جھوٹ ہے، خلاف واقع ہے، وہو احد الکاذبین، تو دو جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک وہ بھی ہے۔ کذب جھوٹ کا مطلب ہوتا ہے خبر لا یطابق الواقع، وہ خبر اور وہ بات جو واقع کے مطابق نہ ہو، یہ جھوٹ ہے۔ اور جو خبر جو بات واقع کے مطابق ہو وہ سچ ہے اور صدق ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وہ دو جھوٹوں میں سے اور دو خلاف واقع باتیں کہنے والوں میں سے ایک ہے۔ اب یہاں پر دو جھوٹے کون ہوں گے؟ ایک تو وہ کہ جس نے خود وہ حدیث وضع کی اور وضع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی، تو ایک تو وہ واضح وضع کرنے والا وہ جھوٹا، اور دوسرا اس شخص نے جانتے ہوئے اور گمان کرتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو بیان کیا، تو یہ دوسرا جھوٹا ہوا، یہ بھی اس کے ساتھ شریک ہے۔ تو مطلب یہ ہوا احد الکاذبین کہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اس وضع کرنے والے جھوٹے شخص کے ساتھ گناہ میں شریک ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے یورا جب یہ صیغہ مجہول کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ایسے مقام پر عموماً وہ یظنو کے معنی میں ہوتا ہے، ظن کے معنی میں ہوتا ہے، جبکہ یہی یرا ہو تو یقین کا معنی دیتا ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا وکیع یہاں سے تحویل سند ہو رہی ہے، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين۔
یہاں بھی اس حدیث کا متن بھی وہی ہے جو اس سے پہلے، اور جو ترجمہ اور تشریح ادھر ہے وہی یہاں ہوگی، بس فرق یہ ہے کہ وہاں دوسری سند تھی اور یہاں الگ سند ہے، اور اس سند میں بھی تحویل السند بیچ میں آئی ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين۔ اس حدیث کا بھی مضمون یہی ہے، ترجمہ تشریح وہی۔ پھر کہتے ہیں حدثنا محمد بن عبد اللہ انبأنا الحسن بن موسى الاشیب عن شعبۃ مثل حدیث سمرہ بن جندب۔ کہتے ہیں اس سند سے بھی جو یہ سند ہے محمد ابن عبداللہ، انہوں نے امام ابن ماجہ کو کی حدیث بیان کی، اور ابن ماجہ اور محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان سے حسن ابن موسیٰ اشیب نے حدیث بیان کی، اور وہ امام شعبہ سے روایت کرتے ہیں اسی جیسی حدیث، جیسے حضرت سمرہ ابن جندب والی جو حدیث ہے، اسی طرح کی حدیث اوپر گزری نا، سے سمرہ ابن جندب کی حدیث، اسی طرح کی حدیث یہاں بھی انہوں نے روایت کی ہے، وہی مضمون۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن المغیرۃ بن شعبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث وهو یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ اس کا بھی مضمون وہی ہے، بس پہلی جو جگہ تھی وہاں یورا سے بے مجہول کے ساتھ یظنو ضبط کیا گیا ہے، اور یہاں بعد والوں میں یرا سے غیر معروف کے ساتھ ضبط کیا ہے راویوں نے، محدثین نے، اور یہ یعلم علما یقینا یا یتیقن کے معنی میں ہے، یعنی علم یقینی کے معنی میں، جو یقینی طور پر یہ جانے کہ یہ خلاف واقع اور جھوٹ چیز ہے، اور پھر بھی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر دے، تو یہ بھی جھوٹ میں وضع کرنے والے شخص کے ساتھ شریک ہے۔ پہلی جگہ جو ظن تھا، تو ظن جو ہوتا ہے اس سے مراد ظن غالب ہوتا ہے، شریعت میں یہ ملحق بالیقین ہوتا ہے، یقین کے ساتھ لاحق ہے، اس لیے اس کا حکم بھی وہی ہے۔ باب اتباع سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقوں کو پر چلنے اور پیروی کرنے کا بیان، یعنی اس میں اس مضمون کی حدیثیں آئیں گی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور اپنے طریقے پر چلنے کی تو تلقین فرمائی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خلفاء راشدین کی اتباع اور پیروی کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ اب رہ گیا ایک مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ خلفاء راشدین سے کون مراد ہے، تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہی خلفاء راشدین جو معروف اور مشہور ہیں، یعنی 4 یا 5 خلفاء، 4 تو خلفاء اربعہ مشہور ہیں، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، اور حضرت علی مرتضیٰ، اور حضرت حسن مجتبیٰ۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ خلفاء راشدین سے مراد صرف یہی 5 نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام خلفاء اور حکام ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق روش اختیار کریں اور نظام حکومت چلائیں، جن کا نظام جہاں بانی سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو، وہ سب کے سب خلفاء راشدین میں داخل ہیں، اور یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ اس کو عام رکھا جائے۔ حدثنا عبداللہ بن احمد بن بشیر بن ذکوان الدمشقی قال حدثنا الولید بن مسلم
قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني ابن زبر قال حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سارية يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ووعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعدي اختلافا شديدا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ یہ حضرت ارباز ابن ساریہ صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں. حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے خطبے کے لیے، تو آپ نے بڑا بلیغ اور مؤثر واعظ فرمایا. فوعظنا موعظة بلیغا، تو آپ نے بہت بلیغ اور مؤثر نصیحت ہم لوگوں کو فرمائی. ایسی بلیغ اور مؤثر نصیحت کہ وجلت منها القلوب، کہ دل اس سے خوف زدہ ہو گئے. وظرفت منها العیون، اور آنکھیں اس سے اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. وجلا بمعنی خاف، اور ظرفہ بمعنی سال وجرا. فقیل یا رسول اللہ وعظتنا موعظة مودع، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ نے ہم لوگوں کو ایسا واعظ فرمایا، ایسی نصیحت فرمائی جیسے رخصت ہونے والا، الوداع کہنے والا نصیحت کرتا ہے. یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ گیا ہے. جس طریقے سے ایک مودع اس فاعل کے صیغے کے ساتھ تودیع باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے رخصت ہونے والا، الوداع کہنے والا. تو آپ نے ایسی نصیحت فرمائی ہے جیسے انسان کو جب اپنی موت کا یقین ہو جائے کہ میں چلاؤ کا وقت ہے، تو اس وقت دل سے جس طرح نصیحت کرتا ہے، بڑی اثر انداز نصیحت ہوتی ہے، ویسی نصیحت آپ نے فرمائی. کیونکہ یہ ہے کہ از دل ریزت بر دل خیزت، یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان دل سے نصیحت کرتا ہے جس کا اثر دلوں پہ ہوتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے ایسی بلیغ اور مؤثر نصیحت کی جیسے کوئی رخصت ہونے والا، الوداع کہنے والا نصیحت کرتا ہے. فعہد الینا بعہد، تو آپ کوئی عہد و پیمان ہم سے لے لیجئے، ہمارے سپرد کر دیجئے. فقالا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا، علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعت وان عبدا حبشیا. اللہ کا ڈر، اللہ کی پرہیزگاری اور حاکم کی بات سننا اور ماننا اپنے اوپر لازم کر لو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اصل میں ہے وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا. تو یہ عبدًا حبشیہ یہ خبر ہے کانا فعل ناقص محذوف کی، ان وصلیہ ہے اور واو حالیہ ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر دو چیزیں لازم کر لو. ایک تو خوف خدا، اس کو اختیار کر لو،
ہر چیز میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسرے اپنے حاکم کی بات سننا اور پھر اس کی بات ماننا، اگرچہ حاکم تمہارا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی دنیاوی اعتبار سے بظاہر وہ بہت کمتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات سنو اور مانو۔ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور تم لوگ میرے بعد، یعنی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اور وصال و رحلت کے بعد، میرے بعد تم بہت سخت اختلاف دیکھو گے، تو ایسے وقت میں تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میرے طریقے کو اختیار کرو، میری سنت کو، میرے طریقے کو اختیار کرو، اور ان خلفاء کے طریقے کو اختیار کرو کہ جو خود ہدایت یافتہ ہیں اور دوسروں کو ہدایت دینے والے ہیں۔ مہدی جو ہدایت یافتہ ہو، ہدا یہدی ہدایتن سے مہدیٌ بروزن مرمیٌ اس میں مفعول ہے، اور راشدین یہ ہادین کے معنی میں ہے، یعنی ہدایت دینے والے ہیں۔ عدوا علیہا بالنواجذ، اچھا میں بتا چکا ہوں کہ یہاں خلفائے راشدین سے کیا مراد ہے، باب کے شروع میں 2 قول میں بتا چکا ہوں، ان کو یاد کر لو۔ عدوا علیہا بالنواجذ، عد یعد عدن کا معنی کاٹنا اور دانت سے پکڑنا، نواجذ یہ ناجس کی جمع ہے، اور اس سے مراد ہوتے ہیں داڑھ، یہ دانت جو پیچھے کی طرف ہوتے ہیں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، تو ان کو ناجز اور جمع ان کی نواجز۔ عدوا علیہا بالنواجذ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ انہیں ڈاڑھ سے پکڑو۔ کیا مطلب ہے؟ اسے ڈاڑھ سے پکڑو، مطلب یہ ہے کہ میری سنت، میرے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو انتہائی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہ عدوا علیہا بالنواجذ یہ بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا ایک مفہوم تو وہی جو بھی ہم نے بتایا کہ میری اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور پکڑنے میں پوری کوشش کرو، جیسے وہ شخص جو اپنے داڑھ کے درمیان کسی چیز کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس داڑھ سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے راستے میں جو بھی تمہیں پریشانیاں اور مشقت آئیں ان پر صبر کرو اور اسے چھوڑو نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، إِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، اس میں إِيَّاكُمْ یہ تحذیر ہے جو مفعول بہ کی ایک خاص قسم ہے۔ مفعول بہ کے فعل ناصب کو بعض صورتوں میں حذف کرنا واجب ہوتا ہے، ان میں سے ایک منادا ہے، ایک ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے، ایک اغراء ہے، تخصیص ہے، اور اسی میں سے ایک یہ تحذیر ہے، جیسے ایاک والاسد، اس کی تفصیلات نحو کی کتابوں میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ محدثات یہ محدثۃن کی جمع ہے، احدث یحدث احداث سے اس میں مفعول ہے۔ حدث شیء کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز پیدا کرنا، ایجاد کرنا، تو مطلب یہ ہوا کہ ایاکم والامور المحدثات، اور نو ایجاد چیزوں سے خود کو بچاؤ، پرہیز کرو۔ یہاں نو ایجاد چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء کے زمانے میں نہ رہی، نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی، اور وہ سنت کے مزاحم اور مخالف ہیں۔ تو یہ الامور المحدثات میں الف لام عہد خارجی کا ہے،
اور اس سے خاص امور محدثہ مراد ہیں۔ اور پھر اسی تناظر میں فإن کل بدعۃ ضلالہ کا مطلب بھی سمجھیے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کہتے ہیں کہ ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأحدث بعد زمنہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان مزاحما لسنتہ الکریمہ۔ اب بدعت تو ہر نو ایجاد طریقے کو کہتے ہیں، مگر یہاں حدیث میں بدعت سے مراد بدعت سیئہ ہے۔ بدعت خاص دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ، یعنی جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوں، بعد کی ایجاد ہوں، تو ان کو چونکہ اصل ہمارا دین کا سرچشمہ اور دین کی کسوٹی اور دین کا معیار قرآن و سنت ہے، اس لیے اگر نئی چیز کوئی سامنے آئے گی جو سرکار کے زمانے میں نہیں ہے تھی، تو ہم انہی دونوں معیاروں کے سامنے اسے پیش کریں گے، انہی کسوٹیوں پر پرکھیں گے۔ اگر وہ نئی ایجاد کردہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اگرچہ وہ ہے بدعت کیونکہ نو ایجاد ہے، مگر وہ بدعت حسنہ ہوگی، اور اگر ان کے مزاحم اور مخالف ہے تو اس صورت میں وہ بدعت سیئہ یعنی بری بدعت ہوگی، بری نو ایجاد چیز ہوگی۔ اس لیے الامور المحدثات سے مراد یہ بعد والی نو ایجاد چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کے مزاحم ہو، اور اسی بنیاد پر کل بدعت ضلالہ میں بدعت سے مراد ہمارے علماء اہل سنت نے صاف صاف یہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد بدعت سیئہ ہے، جیسے کہ خود مرقات میں اس مقام پر اس کی شرح میں حضرت ملا علی قاری نے اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اور اس سے پہلے کی بھی شارحین نے لکھا فإن کل بدعت ضلالہ، کیونکہ ہر ایسی نو ایجاد کردہ چیز گمراہی ہے۔ ایسی کیسی؟ یعنی کل بدعت سیئۃ مخالفۃ للقرآن والسنۃ ضلالۃ، کیونکہ اگر ہر نو ایجاد چیز چاہے وہ قرآن و سنت کے مخالف ہو یا مخالف نہ ہو، سب کو اگر ضلالت و گمراہی قرار دے دیا جائے، پھر تو دنیا میں رہنا دشوار ہو جائے گا، اور پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سے بڑا تنگ نظر مذہب کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہمارا مذہب، ہماری ملت سمحا بیضا ہے۔ ملت بیضا کا مطلب بہت صاف ستھری ملت ہے، اور ملت سمحا کا مطلب اس کے اندر لچک ہے، رواداری ہے، اور مختلف زمانوں کے ساتھ چلنے کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر صفت رکھی ہے۔ حدثنا اسماعیل، خود دوسری حدیثوں سے بھی اس کی تشریح ہوتی ہے، جیسے خود ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا۔ اچھا طریقہ جاری کیا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے وہ نہیں تھا، تبھی جاری کیا، تو فرمایا کہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها، تو اس شخص کے لیے اس نئے طریقے، اس اچھے نئے طریقے کا اجر و ثواب بھی ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب بھی اسے ملے گا، بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہو۔ جس نے نیا طریقہ بعد میں ایجاد کیا اور لوگ اب اس پر عمل کرنے لگے، تو اس صورت میں اس ایجاد کرنے والے کو اپنا عمل کا اجر و ثواب ملے گا ہی، اس کے علاوہ جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے عمل کا بھی اجر و ثواب اسے ملے گا، اور ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا گیا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، اور جو اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے
تو اس کے لیے اس کا وبال اور عذاب ہے، اور یوں ہی اس پر عمل کرنے والوں کا وبال اور عذاب بھی اس کے ذمہ ہوگا، بغیر اس کے کہ ان کے وبال و عذاب میں کچھ کمی ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ نئے ایجاد کردہ طریقے دو ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، کچھ باعث ثواب ہیں اور کچھ باعث عذاب ہیں۔ حدثنا اسماعیل بن بشر بن منصور و اسحاق بن ابراہیم السواق قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن معاویہ بن صالح عن زمرة بن حبیب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمی انه سمع الإرباض بن ساریة يقول وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد۔ اس حدیث کا مضمون بھی پہلی والی حدیث کے مضمون سے ملتا جلتا ہے، بعض جملے مختلف ہیں، اس لیے میں ایک ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت ارباض ابن ساریہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایسی نصیحت فرمائی کہ اس سے آنکھیں اشکبار ہو گئی، دل خوف زدہ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یقیناً یہ نصیحت تو الوداع کہنے والے شخص کی نصیحت ہے۔ اچھا، ایسا لگتا ہے جیسے آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، ہم لوگوں سے الوداع کہنے والے ہیں۔ فماذا تعہد الینا، تو آپ ہمارے سپرد کیا کر رہے ہیں، ہمارے سپرد کون سی ذمہ داری کر رہے ہیں اور ہمیں کس بات کا حکم دے رہے ہیں؟ قال، تو سرکار نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء۔ البیضاء یہ صفت ہے، صفت غالبہ، صفات غالبہ میں سے ہے، اور صفت غالبہ اس صفت کو کہتے ہیں کہ جو استعمال میں موصوف پر غالب آ جائے، کہ موصوف کے بغیر استعمال ہونے لگے، جیسے دنیا، الآخرہ، کہ اصل میں الدار الدنیا الدار الآخرہ ہے، العقبہ، ایسے ہی ہے۔ اس کی اصل ہے علی الملۃ البیضاء یا علی الحجۃ البیضاء۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے تم لوگوں کو ایک روشن ملت پر، روشن دین پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، کہ اس ملت بیضاء، اس روشن ملت رات دن کی طرح ہے۔ دن تو اس کا روشن ہی ہے، رات بھی روشن ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد اس ملت، اس روشن مذہب سے وہی کجی اختیار کرے گا اور وہی عدول کرے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ہوگا۔ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، تم میں سے جو زندہ رہے گا بعد میں تو بہت اختلاف دیکھے گا۔ تو اس صورت میں تم میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، اس کو اپنانا، بما عرفت، جس کو تم نے جانا ہے، یعنی شرعی طریقے سے جو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ جو تم تک پہنچے، جس کی معرفت تمہیں حاصل ہو، تو اس کو تم اپنانا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ وعلیکم بالطاعہ، اور تمہارے اوپر فرما برداری اور حکم ماننا لازم ہے، یعنی حاکم کی فرما برداری اور حکم ماننا لازم ہے۔
وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، کیونکہ مومن یہ تو ایک نکیل والے اونٹ کی طرح ہے، جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے تو اب وہ قابو میں آ جاتا ہے، حیثما قید انقاد، جہاں لے جایا جاتا ہے وہ کہ پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ تو یہی حال مومن کا ہوتا ہے کہ مومن سرکش نہیں ہوتا، بلکہ مومن اپنے حاکم کا تابع فرمان ہوتا ہے۔ کوئی حاکم اس کی ناک میں ایک طرح سے نکیل ڈال دیتا ہے، تو حاکم اگر تمہارا کوئی مقرر کیا جائے حاکم اسلام تو اس کی بات مانو، اس کی پیروی کرو، یہ نہ دیکھو کہ دنیاوی حیثیت سے یہ بہت بلند مرتبہ ہے اور بڑے اونچے خاندان کا ہے، اور یا بہت بلند مرتبہ اور بڑے اونچے خاندان کا نہیں ہے۔ حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن صباح المسمعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الإرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه۔ یہ حضرت ارباض ابن ساریہ ہی کی بھی روایت ہے، اور اس کا بھی مضمون وہی ہے، اس لیے ذکر نحوہ کہہ کر کے انہوں نے اس کو لپیٹ دیا ہے۔ صرف شروع کی یہ بات ان میں نہیں ہے کہ کس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی، اس لیے اس کو یہاں ذکر کر دیا کہ حضرت ارباض ابن ساریہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی، اور پھر آپ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر بڑا بلیغ اور مؤثر خطبہ دیا، بہت مؤثر نصیحت فرمائی سرکار نے، اور پھر وہی فرمایا جو ادھر گزرا ہے۔ بہرحال اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا اور یوں ہی سرکار کی روش پر اور ان کے منہج پر چلنے والے، منہاج نبوت پر چلنے والے خلفاء اور سرکار کی امت کے حکام کے طریقے کو اپنانا بھی لازم ہے۔ باب اجتناب البدع والجدع، بدعتوں اور کٹ حجتی سے پرہیز کرنے کا بیان۔ بدعت کی تشریح میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، یہاں بدعت سے مراد عام حالات میں بدعت سیئہ ہوتی ہے، اور وہ بھی زیادہ تر بدعت فی العقیدہ ہوتی ہے، کیونکہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، بدعت اعتقادی اور بدعت عملی۔ تو بدعت اعتقادی یعنی عقیدے میں بدعت، ایسا عقیدہ ایجاد کرنا کہ جو عقیدہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو اور وہ قرآن و حدیث کے مزاحم ہو، مخالف ہو۔ اس کو ہم اردو میں آسانی کے لیے اس کا ترجمہ ہم بد مذہبی کر لیں تو بد مذہبی اور کٹ حجتی سے پرہیز کرنے کا بیان۔ جدل کہتے ہیں کٹ حجتی کو، بلا وجہ خلاف شرع طریقے پر کسی چیز میں کھود کرید کرنا اور حجت بازی کرنا، کٹ حجتی۔ کٹ حجتی سے بھی بچنا چاہیے۔ ہم میں سے بعض لوگ بلا وجہ بات میں بات نکالتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں اور کٹ حجتی کرتے ہیں، جبکہ مسئلہ واضح اور روشن ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے زور بیان اور اپنے بے جا دلائل کے ذریعے سے سامنے والے پر غالب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حدثنا سويد بن سعيد واحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم
مساکم ویقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے احمرت عیناہ تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ اور آپ کی آواز بلند ہوتی، واشتد غضبہ اور آپ کا غضب شدت اختیار کر جاتا، یعنی آپ بہت غصہ ہو جاتے. یہ ہر حالت میں ایسا نہیں ہوتا تھا، جب اس کے موقع ہوتے تھے تب سرکار صلوات والسلام کی کیفیت ہوتی تھی کأنہ منذر جیش، ایسا لگتا جیسے آپ کسی فوج کسی لشکر سے ڈرانے والے ہوں. جیسے وہ شخص جسے معلوم ہو کہ ہماری قوم کے اوپر دشمنوں کا کوئی لشکر ٹوٹ پڑنے والا ہے، حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دینے والا ہے، تو وہ اپنی قوم کو ڈراتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، دشمن کا لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایسے جب خطبہ دیتے اس موقع پر کسی ایسی چیز کے بارے میں جس میں قوم عام طور سے مبتلا ہے، تو سرکار کی ایک کیفیت ہوتی کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہوتی اور آپ کا غضب شدت اختیار کر جاتا. ایسا لگتا ہے جیسے کسی فوج سے آپ ڈرانے والے ہو. یقول صبحکم مساکم، آپ فرماتے جیسے کہ وہ لشکر سے ڈرانے والا کہتا ہو کہ ابھی صبح کو تمہارے اس پر حملہ ہونے والا ہے، شام کو حملہ ہونے والا ہے. صبحکم و مساکم کا مطلب یہ ہے تو مضارع کے معنی میں، یعنی بہت جلد تمہارے اوپر صبح کے وقت یا بہت جلد تمہارے اوپر شام کے وقت حملہ ہونے والا ہے. لیکن اس مضارع مستقبل قریب کو ماضی کے صیغے کے ساتھ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وہ محض اس کے یقینی ہونے کی وجہ سے کہ گویا اس لشکر سے ڈرانے والے شخص کو پورا یقین ہے کہ صبح کو ہونے والا یہ حملہ اور شام کو دشمن کی جانب سے ہونے والا یہ حملہ اتنا یقینی ہے گویا وہ ہو چکا ماضی میں، اس لیے ماضی کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا. صبح فلانن کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں پر صبح کے وقت حملہ کیا، اور مسا فلانن کا مطلب ہوتا ہے کہ فلاں پر شام کے وقت حملہ کیا. وَيَقُولُ اور سرکار صلوات والسلام فرماتے بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، سرکار فرماتے کہ قیامت کے ساتھ میں ان دونوں انگلیوں کی طرح بھیجا گیا. وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، اور سرکار اپنی بیچ والی انگلی اور سبابہ یعنی جس کو آپ انگشت شہادت کہتے ہیں، شہادت کلمے والی انگلی، شہادت والی انگلی، ان دونوں کو ملا دیتے، ان کو ملاتے اور کہتے کہ قیامت کے ساتھ میں ایسے ہی بھیجا گیا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کی نبوت حائل نہیں ہوگی، کسی نبی کی شریعت نہیں آئے گی، میرے بعد بس اب قیامت ہی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل بس میں گیا نہیں کہ قیامت آئی. مطلب یہ ہے کہ میرے بعد اب کسی اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور کسی نبی کی نبوت اب میرے درمیان حائل نہیں ہوگی. اس پر آپ حضرت اس سے اعتراض کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت اتریں گے اور پھر لوگوں کی اصلاح بھی کریں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ
جہاں یہ بات ہے وہاں علماء نے صاف لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی تو ضرور ہیں، لیکن جب اتریں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں اتریں گے، بلکہ امت محمدیہ اور دین محمدی کے ایک مبلغ اور ناشر کی حیثیت سے اتریں گے اور وہ کام کریں گے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کے نزول سے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ ثم یقول، کہتے پھر سرکار فرماتے کہ اما بعد فإن خیر الکتاب کتاب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد یا مذکورہ گفتگو کے بعد تمام معاملات میں سب سے بہتر اللہ کی کتاب ہے، اور طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ محمد کا طریقہ ہے۔ یہ ہدی ہے، ہدی کا معنی ہوتا ہے طریقہ، رویش، سیرت۔ ہدا نہیں ہے، بعض لوگ اس کو ہدا پڑھ دیتے ہیں جس کا معنی رہنمائی اور ہدایت ہوتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، ہدی ہے یہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو قانون ہوتا ہے جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے، اور دوسرے اس قانون پر عمل ہوتا ہے، اور عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، عملی نمونہ ہوتا ہے۔ تو قانون تو اللہ کی کتاب ہے اور عملی نمونہ سرکار کی سیرت ہے۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری چیزیں وہ ہیں جو نو ایجاد ہیں۔ یہاں نو ایجاد کا معنی وہی ہے جو اس سے پہلے میں تشریح کر چکا ہوں، وہ نو ایجاد چیزیں جو قرآن و سنت کے مزاحم اور مخالف ایجاد کی گئی۔ کیونکہ دیکھیے یہاں معیار، دو چیزیں بتائی گئی ہیں معیار، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ۔ ان کے جو مزاحم اور مخالف چیزیں ہوں گی وہ محدثات میں یہاں شمار ہوں گی۔ محدثات مطلق نہیں ہے یہاں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے، اس کی بھی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں۔ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مال چھوڑے تو وہ مال اس کے گھر والوں کا ہے، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، اور جو شخص اپنے ذمے قرض چھوڑے یا اہل و عیال چھوڑے تو قرض چھوڑے فعلیہ، اور اہل و عیال چھوڑے فعلیہ۔ تو علیہ کا تعلق دینن سے ہے اور الیہ کا تعلق دیان سے ہے، اس طرح عبارت میں لفظ و نشر مرتب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اپنے پیچھے قرض چھوڑے تو وہ میرے ذمے ہے اس کی ادائیگی، یعنی فَأَدَاؤُهُ عَلَيَّ فَقَضَاؤُهُ عَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا فَهُوَ مُفَوَّضٌ إِلَيَّ، اور جو شخص اہل و عیال چھوڑے تو وہ میرے حوالے ہیں کہ ان کی کفالت اور ان کی زندگی کا سامان میں کروں گا، یعنی بیت المال سے۔ یہ مفہوم ہوا اس کا۔ یہاں پر بدعت کا مسئلہ، چونکہ آج کل بد مذہب بدعت کے مسئلے کو بہت ابھارتے ہیں، اور جگہ جگہ ذرا سے بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو فوراً بدعت کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے پر آپ کا اچھا مطالعہ ہونا چاہیے، اور یہ ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ بدعت اگرچہ لغت میں ہر نو ایجاد چیز کو کہتے ہیں، اور شریعت میں اس نو ایجاد چیز کو کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد ایجاد ہوئی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصطلاح میں ایک قید اور بھی لگی ہوئی ہے۔ جو لوگ بدعت کو مطلق سنت کے مقابل میں لاتے ہیں، یہاں دیکھیں علماء دو طرح کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو بدعت کو سنت کے مقابل میں ڈائریکٹ لاتے ہیں، تو ان کے یہاں بدعت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ نو ایجاد چیز جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام و خلفائے راشدین کے زمانوں کے بعد ایجاد ہوئی اور جو قرآن اور سنت کے مخالف اور مزاحم ہو۔ اور جو لوگ بدعت کو
میں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی نو ایجاد چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ تو وہ ہیں کہ قرآن و سنت کے جو مزاحم اور مخالف نہیں ہیں بلکہ مؤید اور موافق ہیں، تو یہ بدعت حسنہ ہیں، اور جو اس کے مزاحم اور مخالف ہیں وہ بدعت سیئہ ہیں. اور اس طریقے سے حکم کے لحاظ سے جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی کئی قسمیں نکلتی ہیں. جیسے بدعت سیئہ، اس میں بدعت محرمہ ہوگی یا یعنی حرام ہو شرعاً، بدعت مکروہہ ہوگی، مکروہ ہو، اور جو بدعت حسنہ ہے وہ یا تو بدعت واجبہ ہوگی، واجب ہو، جیسے علم نحو وغیرہ کا سیکھنا واجب ہے بدعت، یا پھر بدعت مسنونہ ہوگی، وہ سنت ہوگی، یا بدعت مندوبہ یا مستحبہ ہوگی. مستحب تو اس طرح 5 قسمیں اس کی نکلتی ہیں. اس موضوع پر ہمارے علماء نے سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جال حق میں کے حصے اول میں بڑی اچھی تفصیلی گفتگو کی ہے، سوال و جواب بھی کیا ہے اس پر، اور مخالفین و معاندین کے جو اعتراضات ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر ان کا جواب دیا ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرضوان کے رسائل میں بھی اس پر بڑی شاندار اور جاندار پرمغز گفتگو ہے. یوں ہی حضرت علامہ عبدالسمیع بیدل رامپوری، انہوں نے انوار ساطعہ میں اس موضوع پر بہت اچھی گفتگو کی ہے اور چشم کشا گفتگو کی ہے، بڑی مدلل گفتگو کی ہے. اس لیے آپ لوگ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. حدثنا محمد بن عبید بن میمون المدنی ابو عبید قال حدثنا ابی عن محمد بن جعفر بن ابی کثیر عن موسیٰ بن عقبہ عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال انما هما اثنتان الكلام والهدي فاحسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا واياكم ومحدثات الامور فان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الا لا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم الا انما هو آت قريب وانما البعيد من ليس بآت الا انما الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من وعد بغيره الا ان قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ألا وإياكم والكذب فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل ولا يعيد الرجل صبيه ثم لا يفي له فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. یہ حضرت امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل چیزیں تو 2 ہی ہیں، ایک کلام اور دوسرے طریقہ. وہی جس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اسلامی طریقے پر 2 ہی چیزیں ہیں، ایک تو کلام الہی، کلام ہے یعنی قانون، اور دوسرے اس پر عمل کا طریقہ ہدی کا معنی طریقہ اور سیرت. تو فرمایا کہ فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، تو سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، کلام الہی، وہ قانون الہی ہے. وَأَحْسَنُ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّد، اور سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر سیرت،
سب سے بہتر طرز عمل روش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کا طریقہ ہے۔ اللہ نے قانون نازل فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا اپنی سیرت کے ذریعے، سنت کے ذریعے۔ الا وإیاکم ومحدثات الامور، سنو تم لوگ نو ایجاد شریعت کے خلاف نو ایجاد چیزوں سے بچنا، پرہیز کرنا۔ فإن شر الامور محدثاتها، کیونکہ سب سے بری چیزیں اسی طرح کی نو ایجاد چیزیں ہیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر اس طرح کی نو ایجاد چیز بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور اس طرح کی ہر بدعت گمراہی ہے۔ تشریح ہو چکی ہے اس سے پہلے۔ الا لا یطولن علیکم الامد، سنو تمہاری مدت عمر تم پر دراز معلوم نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ تم اپنی مدت عمر کو دراز نہ سمجھو۔ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں۔ قسا یقسو، اس کا معنی ہوتا ہے سخت ہونا۔ قلوب فاعل ہے تقسو کا، اور لا یطولن صیغہ نہیں ہے، اور نہیں کے بعد جب فا ہے تو ایسی صورت مضارع پر، تو ایسی صورت میں فا کے بعد ان ناصبہ مقدر ہوتا ہے جو نصب دیتا ہے، اس لیے فتقسوا ہو گیا۔ الا وانما هو آت قریب، مطلب کیا ہوا جملے کا پہلے والے کا؟ کہ تمہارے خیال میں تمہاری مدت عمر طویل اور لمبی نہ ہو جائے کہ تم سنگ دل ہو جاؤ، سخت دل ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہارے دل میں بات بیٹھ جائے گی کہ ہماری عمر تو ابھی بہت لمبی ہے، ابھی تو مرنا نہیں ہے، تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، وہ عمل کے لیے، عمل صالح کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے ارے چھوڑو ابھی تو بہت عمر باقی ہے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اس طرح دل سخت ہو جائیں گے اور وقت نکل جائے گا۔ الا انما هو آت قریب، سنو یقیناً جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے۔ وانما البعید ما لیس بآت، اور دور تو بس وہی ہے جو نہیں آنے والی ہے، جو آنے والی وہ قریب ہی ہے۔ اس لیے قیامت کو قریب کا کہا گیا ہے، نص قرآنی میں بھی اور نص حدیث میں بھی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، الا وانما الشقی من شقی فی بطن امہ والسعید من وعظ بغیرہ، سنو بدبخت اور ہرما نصیب، بدبخت اور بد نصیب وہی شخص ہے جو ماں کے شکم میں سے بدبخت اور بد نصیب ہے۔ والسعید من وعظ بغیرہ، اور نیک بخت اور کامیاب وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کے ذریعے نصیحت حاصل کرے، یعنی جس کو دوسروں کے برے انجام کے ذریعے سے جس کو نصیحت ملے، دوسروں کا برا انجام دیکھ کر، بد عملی اور اس کا برا انجام دیکھ کر کے وہ نصیحت پکڑے، سدھر جائے۔ الا ان قتال المؤمن کفر وسبابہ فسوق، سنو مومن سے بلا وجہ شرعی جنگ کرنا کفر ہے۔ کفر ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک کافرانہ کام ہے اور کافروں کا کام ہے کہ وہ مومن سے بلا وجہ شرعی جنگ کرے۔ یہ بلا وجہ شرعی کی قید ہے، کیونکہ قتال المومن میں قتال کی اضافہ جو مومن کی طرف ہے یہ برائے عہد خارجی ہے۔ خیال رہے کہ جس طریقے سے الف لام جو حرف تعریف ہے یہ 4 معنی کے لیے آتا ہے، کبھی الف لام برائے جنس ہوتا ہے، کبھی برائے استغراق ہوتا ہے، کبھی برائے عہد خارجی ہوتا ہے، اور کبھی برائے عہد ذہنی ہوتا ہے، تو ایسے ہی اضافت بھی ان معانی کا افادہ کرتی ہے۔ یہاں قتال المومن میں قتال کی اضافت جو مومن کی طرف ہے یہ برائے عہد خارجی ہے، اس سے مومن کی خاص جنگ مراد ہے، یعنی وہ جنگ جو بغیر وجہ شرعی کے ہو، جس کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو۔ سنو بلا وجہ شرعی مومن سے لڑنا، جنگ کرنا کفر ہے، کافرانہ عمل ہے، یعنی کافروں کا کام ہے، بلا وجہ شرعی کافر لڑتے ہیں۔ وَسِبَابَهُ فُسُوقٌ، اور مومن کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے۔ فسوق فسق کہتے ہیں،
ارتکاب کبیرہ کو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا، فاسق اسی کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ سے کا ارتکاب کرے۔ ویسے فسقہ کا اصل معنی لغت میں ہوتا ہے خرج عن الطاعہ، جو حکم اور طاعت سے نکل جائے، اور شریعت میں اسے کہتے ہیں وہ شخص جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، اسے فاسق کہتے ہیں، فسوق سے بنا ہے۔ ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، اور کسی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں کہ بلا وجہ شرعی 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو وہ چھوڑ دے، اپنے بھائی سے ترک تعلق کرے بلا وجہ شرعی 3 دن سے زیادہ، یہ کسی مسلمان کے لیے روا نہیں۔ ہاں وجہ شرعی ہو تو جب تک وہ وجہ باقی ہے اس وقت تک ترک تعلق کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ الا وإياكم الكذب، سنو تم لوگ جھوٹ سے بچو، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، کیونکہ جھوٹ کسی طرح درست نہیں، کسی حال میں درست نہیں، نہ تو سنجیدگی کی حالت میں، ولا بالهزل، اور نہ مذاق کی حالت میں۔ ہزل مانے خوش طبعی اور مذاق، جد اسی کا مقابل ہے سنجیدگی، جو مذاق کی حالت نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ کسی حال میں بھی درست نہیں اور صحیح نہیں، نہ سنجیدگی کی حالت میں اور نہ خوش طبعی اور مذاق کی حالت میں۔ ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے بچے سے وعدہ کرے اور پھر اسے پورا نہ کرے، یعنی بچے سے وعدہ کر کے اور اسے پورا نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی جائز نہیں۔ تو جب بچے کے ساتھ یہ حال ہے تو دوسروں کے ساتھ جو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی جاتی ہے وہ کیسے جائز ہوگی؟ وہ بھی جائز نہیں۔ اچھا، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، اس لیے کہ جھوٹ یہ گناہ تک لے جاتا ہے۔ فجور کا معنی ہوتا ہے گناہ و بدکاری۔ وإن الفجور يهدي إلى النار، اور یہ گناہ یہ دوزخ کا راستہ دکھاتا ہے۔ وإن الصدق يهدي إلى البر، اور سچ یہ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ وإنه يقال للصادق صدق وبر، اور سچے آدمی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سچی بات کہی اور نیک کام کیا، یعنی اس کو نیک بھی کہا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لِلْكَاذِبِ كَذَبَ وَفَجَرَ، اور جھوٹے شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس نے خلاف واقع بات کہی اور گناہ کا کام کیا یا بدکاری کی، فجرا۔ الا وان العبد یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، سنو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک کذاب کا جو وبال ہے، جو گناہ ہے، وہ اس کے سر وہاں آئیں گے قیامت میں۔ حدثنا محمد بن خالد بن الخداش قال حدثنا اسماعیل بن علیہ قال حدثنا ایوب یہ تحویل السند آگے۔ وحدثنا عبد احمد بن ثابت الجحدری ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ایوب، دیکھیے ایوب پہ آ کے دونوں سندیں مل گئیں۔ عن عبد الله بن ابي مليكة عن عائشة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل فرمائی، اس میں کچھ محکم آیتیں ہیں، یہی کتاب کی اصل ہے، اور کچھ متشابہ اور دوسری کچھ متشابہ آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سرکار پڑھتے رہے یہاں تک کہ وما یذکر الا اولو الالباب تک پہنچ گئے، سورہ آل عمران میں ہے۔ تو آیتیں دو طرح کی بتائی، محکم اور متشابہ۔ محکم اور متشابہ، محکم وہ آیتیں ہیں کہ جن کی مراد ان کے الفاظ
کلمات سے ظاہر ہو، اور متشابہ یہ ہیں کہ جن کی مراد کلمات سے ظاہر نہ ہو۔ تو یہ متشابہات کے بارے میں ہمارے علماء اور مشائخ کے دو قول ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو سابقین کا تھا، متقدمین کا تھا کہ وہ متشابہات کی کھود کرید میں نہیں پڑتے تھے، اس میں کٹ حجتی اور کٹ بحثی نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اس سے اللہ کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مراد ہے اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کے رسول جانے، ہم اس کی کھود کرید میں نہیں پڑتے۔ یہ طریقہ اور یہ مذہب اسلم ہے، اس میں سلامتی زیادہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ متاخرین کا ہے کہ وہ متشابہات کو خود نصوص قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی مناسب تعویل کرتے ہیں۔ ہاں، یہ طریقہ بھی جائز اور درست ہے، لیکن پہلا والا اس میں زیادہ بہتری ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ متکلم ہے، اس کے کلام سے اس کی کیا مراد ہے وہی بہتر جانتا ہے، اس لیے اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یذکر اصل میں یتذکر تھا، تذکر یتذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت قبول کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ یہ آیت سرکار نے تلاوت فرمائی، فقال یا عائشۃ اذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم۔ عائشہ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو ان میں اللہ کے اس کلام میں، یعنی جو متشابہ کلام ہے اس میں وہ کٹ حجتی کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اس سے مراد ہیں۔ اللہ نے ان کو مراد لیا ہے اپنی سایت میں۔ فاحذروہم، تو پھر ان سے بچو، ان سے پرہیز کرو، کٹ حجتی کرنے والوں سے۔ آگے کچھ اور حدیثیں ہیں، اس بات کی انشاءاللہ تعالی کل پھر پڑھائی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا